بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اس وقت قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت پاک کے تعلق سے چند اہم اور ضروری باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے اللہ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں جو ایک آیت پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تجارت کا ذکر فرمایا ہے۔ اور کیسی تجارت ہے؟ دنیا کے اندر ہم اور اب تجارت کے اندر مشغول ہوتے ہیں، ہر آدمی کاروبار کرتا ہے، تجارت کو کاروبار بولا جاتا ہے۔ تو کاروبار کرتا ہے ہر آدمی، اور اس کے کاروبار میں دونوں چانس ہوتے ہیں، نفع کا بھی ہوتا ہے اور نقصان کا بھی ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم کاروبار کرتے ہیں، بہت نفع حاصل ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ کاروبار کرتے ہیں، نفع نہیں حاصل ہو پاتا، نقصان حاصل ہو جاتا ہے۔ دونوں شکلیں کاروبار میں ہوتی ہیں۔ اور جب آدمی کسی کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے، کہیں پر پیسہ انویسٹ کرتا ہے، اپنی مالیت اور رقم لگاتا ہے، تو وہ یہ چانس پہلے ہی ذہن میں رکھتا ہے کہ پتہ نہیں چلے گا یا نہیں چلے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ چل جانا یہ قسمت ہے، نہ چل جانا آدمی پھر یہ سمجھ لیتا ہے کہ تقدیر میں نہیں تھا۔ اللہ رب العزت اس آیت پاک کے اندر فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک تجارت کا پتہ دے رہا ہوں، ایک تجارت ہے۔ اللہ نے فرمایا اس تجارت کو کرو۔ کیسی تجارت ہے؟ اللہ نے خود قرآن پاک کے اندر فرما دیا تجارت لن تبور۔ اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں ایسی تجارت کا طریقہ بتا رہا ہوں اور ایسی تجارت کرنے کا حکم دے رہا ہوں جس تجارت میں نقصان کا، گھاٹے کا، لاس کا، پیسے ڈوب جانے کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لن تبور، ہرگز تمہارا پیسہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو تم اس میں محنت کرو گے، اس تجارت کے اندر جو کچھ بھی لگاؤ گے، اللہ نے فرمایا وہ ضائع نہیں ہوگا تمہارا۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا کہ جتنی تجارت کرو گے اس کا پورا بدلہ تو ملے گا ہی ملے گا، بلکہ فرمایا کہ میں اپنی طرف سے بڑھا کر کے اور مزید عطا کر دوں گا، تمہارے ٹارگیٹ سے بھی زیادہ عطا کروں گا اگر یہ والی تجارت کرو گے۔ کون سی تجارت ہے؟ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں لکڑی کا کاروبار بتائیں گے یا لوہے کا کاروبار بتائیں گے یا کپڑے کا بزنس بتائیں گے، جس تجارت کے اندر نقصان نہ ہو، آخر کون سی تجارت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ 3 تجارتیں ہیں۔ فرما رہے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، نمبر 1، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمبر 2، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، تیسری۔ اللہ نے فرمایا کہ 3 تجارتیں کرو، 3 چیزوں میں اپنا وقت لگاؤ، محنت کرو، کبھی نقصان میں نہیں رہو گے۔ پہلی تجارت بیان فرمائی یتلون کتاب اللہ، اللہ نے جو اپنی کتاب آسمان سے نازل فرمائی ہے، اس کتاب کی، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لو۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت کے اندر اپنا وقت لگاؤ گے، اللہ نے فرمایا کبھی زندگی کے اندر گھاٹے میں نہیں رہو گے۔ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت، اور یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت ایک ایسا
اس وقت ہماری امت کے اندر آپ کو نمازی بھی بڑے مل جائیں گے، آپ کو روزے دار بھی بہت مل جائیں گے، آپ کو زکوٰۃ دینے والے بھی بہت مل جائیں گے، حج اور عمرہ کرنے والے بھی بہت ملیں گے، لیکن کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کا معمول اس وقت میں بالکل ختم سا ہوتا جا رہا ہے۔ معاملہ ختم ہے ہمارے یہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کا۔ اس معاملے کے اندر عوام کا معاملہ تو عوام کا ہے، طبقہ علماء اور صلحاء جو علم کی جانب منسوب ہے، ان حضرات کی بھی کوتاہی ہے، عملی کوتاہی، وہ حضرات بھی تلاوت قرآن پاک کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ یہ عمل ایسا آج امت کے اندر پیدا ہوا ہے، یہ ہم سب کی کمی ہے، ہم سارے اس کے اندر شریک ہیں۔ تلاوت کتاب اللہ ہم سے اور آپ سے جیسی ہونی چاہیے ویسی ہو نہیں پا رہی، بلکہ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہم میں اکثر افراد کا حال یہ ہے کہ بالکل ہی نہیں کر پا رہے۔ تھوڑی بہت کرنا تو بہت دور کی بات، بالکل نام کے لیے بھی نہیں ہو پا رہی۔ اگر کسی سے پوچھو قرآن پاک پڑھتے ہو تو وہ کیا بتائے گا؟ اگر بہت بڑا کوئی اللہ والا ہوا تو وہ یہ جواب دے گا کہ جی ہاں، صبح کو سورہ یاسین پڑھتا ہوں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہوں۔ کوئی بہت زیادہ اگر پڑھنے والا ہے تو وہ سورہ واقعہ اور سورہ یاسین، ارے یہ سورہ واقعہ اور سورہ یاسین یقیناً کتاب اللہ کی تلاوت ہے، لیکن پتہ ہے نا کہ سورہ یاسین سے دن بھر کا کاروبار آسان ہو جائے گا اور سورہ واقعہ سے روزی روٹی بندی رہے گی، اس لیے ان دو صورتوں کو پکڑ رکھا ہے۔ اور باقی قرآن اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کا قرآن کی 114 صورتوں میں 2 صورتوں کو لے کر کے 112 کو غائب کرنا اور ان کی تلاوت کا معمول نہ بنانا، یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت بڑے اہتمام کے ساتھ میں توجہ دلا رہے ہیں کہ میں تمہیں ایسی تجارت بتا رہا ہوں، ایسا عمل بتا رہا ہوں، ایسی چیز بتا رہا ہوں جس چیز کے اندر اگر تم نے اپنا وقت لگایا تو کبھی ضائع نہیں ہوگے، کبھی برباد نہیں ہوگے، نقصان کے اندر نہیں جاؤ گے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز بیان فرمائی تلاوت کتاب اللہ کی کلام کی تلاوت۔ کتنی کرنی چاہیے اللہ کی کلام کی تلاوت؟ اوپر سے شروع کرتے اعلیٰ درجہ کیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہاں سے دیکھیے تلاوت کتاب اللہ کا اہتمام کیسا ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضرات کے قرآن پاک پڑھنے کا معمول کیا تھا؟ کسی تابعی نے صحابہ سے سوال کیا، آپ حضرات قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ صحابہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے کہ ہم نے قرآن پاک کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، 7 حصوں میں قرآن کی تقسیم کر رکھی تھی، اور ہر دن ایک حصہ پڑھتے تھے، 7ویں دن قرآن مکمل ہو جاتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام کا معمول 7 دن میں قرآن پاک مکمل کرنا۔ آپ کو بتا دوں یہ جو قرآن پاک کے اندر منزلیں ہیں، ہمارے یہاں جو منزلیں ہیں 7 منزلیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں بنائی ہے، اللہ کے نبی کی لگوائی ہوئی نہیں ہے، یہ 7 منزلیں حضرات صحابہ کرام نے متعین فرمائی ہیں اپنی تلاوت کی آسانی کے لیے، 7 جگہ پہ قرآن کو تقسیم فرمایا۔ اور یہ جو ہمارے یہاں 30 پارے چلے ہیں نا، 30 پارے، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں ان 30 پاروں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ 30 پارے نہیں ہے قرآن پاک کے، 7 منزلوں کے حساب سے قرآن پڑھا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب لوگوں کی حالت گڑبڑ ہوتی گئی اور ایک منزل کا بھی معمول رہنا مشکل ہو گیا، تو پھر یہ 30 پاروں کی تقسیم کی گئی کہ کم سے کم پاروں کے حساب سے روزانہ 2، 4، 5 پارے آدمی تلاوت کر لیں۔ پوری منزل نہیں ہو سکتی، 7 دن میں ختم نہیں ہو سکتا، تو کم سے کم 3 پارے روزانہ پڑھ لے، کچھ تو وہاں پہ اوسط آئے گا، 7 کے بجائے 10 دن کے اندر قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ آسانی کے لیے یہاں پہ 30 جگہ تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد اور زمانہ گرا اور پیچھے آیا ہے زمانہ، تلاوت قرآن پاک اس امت سے چھوٹتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد علماء کرام نے قرآن پاک کے اندر رکوع لگائے ہیں، اب ایک پارے کو بھی 20 جگہ تقسیم کر دیا۔
پارے کو بھی تقسیم کر دیا گیا 20 جگہ. پہلے تو 7 منزلیں تھیں اور 7 منزلوں سے بھی پہلے اگر آپ دیکھیں تو نمونے ملتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کیا گیا عشاء کے بعد نماز کی نیت باندھتے تھے 2 رکعت نماز کی، اور جب دوسری رکعت کا سلام پھیرتے تھے تو سحری کا وقت ختم ہونے والا ہوتا تھا اور پورے قرآن کی تلاوت فرما لیتے تھے 2 رکعت کے اندر. 2 رکعت کے اندر تلاوت قرآن، ایک رات کے اندر ختم قرآن. وہاں سے 7 دن پر آیا، وہاں سے 30 دن کے اوپر آیا، اور اس کے بعد 30 دن کے اوپر آنے کے بعد پھر اور معیار گرا. اب وہاں ہر پارے کے اندر 20-20 رکوع ہو گئے. اب کیا کہا گیا؟ بھائی اللہ کے واسطے اگر تم سے نہیں پڑھا جاتا تو کم سے کم 4-5 رکوع ہی پڑھ لیا کرو. آج کے زمانے میں بزرگان دین یہ کہتے ہیں. وہ تو زمانہ گیا جب آدمی منزلیں پڑھتا تھا، کئی پارے تلاوت کرتا تھا. اب آج کے دور میں رکوع کا معاملہ آ گیا. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ عوام کو بار بار تاکید فرماتے تھے کہ چاہے 1 رکوع کا معمول بنا لو لیکن پابندی کے ساتھ میں بنا لو، ناغہ نہ ہو 1 رکوع کی تلاوت. آپ یقین جانے 1 رکوع کی بھی اگر آپ تلاوت روزانہ اہتمام کے ساتھ میں کریں گے تو 20 دن کے اندر تو قرآن ختم ہی ہو جائے گا. ایک پارہ 20 دن میں تو ختم ہوگا. اس طرح کر کے اللہ نے چاہا سال میں 1.5 سال میں 2 سال میں جا کر ایک قرآن پاک تو مکمل ہوگا. حالانکہ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ 1 رکوع کون تلاوت کرے، جب کریں گے اکٹھا 4-5 پارے تلاوت کر لیں گے. تو 4-5 پاروں کے چکر میں 5-5 سال گزر جاتے ہیں آج کل ہمارے یہاں بہت سارے افراد کے، اور یہ قرآن بھی نہیں ختم ہوتا. 5-5 سال گزر جا رہے ہیں. کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ ان سے پوچھا نکاح کے وقت میں، جب نکاح پڑھانے کے لیے میرے سامنے بیٹھے اور جب میں ان کا نکاح پڑھا رہا، میں نے پوچھا کہ بھائی نکاح تو پڑھانے جا رہے ہو اور نکاح کا وقت بھی ہو گیا، دلہن کو لینے کے لیے تیار ہو، تو آگے نئی مشغولیات شروع ہو جائیں گی. اب تک زندگی میں یہ قرآن ختم کیا ہے یعنی بالغ ہونے کے بعد سے؟ تو کیا جواب دیتے کہ پڑھنے کے وقت میں بس پڑھ کر کے ختم جو کیا تھا وہ ختم ہوا تھا، اس کے بعد بالغ ہونے سے لے کر کے آج تک ایک قرآن بھی ختم کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. اور دولہا بنا بیٹھا ہے 50,000 کے سوٹ میں. غیرت آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو. ہم سوچیں، اپنی ضمیر کا جائزہ لیں کہ ہم اور آپ کتاب اللہ کے ساتھ میں کیسا معاملہ کر رہے ہیں، کیسا معاملہ ہو گیا ہمارا. ہم بہت بڑے عالم، مولوی، مفتی، علامہ، محدث بنے گھومے، کچھ بھی بنے گھومے، لیکن اگر تلاوت کلام اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کا معمول نہیں ہے تو نورانیت اور کمال دل کے اندر کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں آئے گا. یہ کنیکشن جوڑتا ہے کتاب اللہ کے کلام کی تلاوت، یہ ہمیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو یہ آخری درجہ آیا تھا کہ کم سے کم 1 رکوع کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے. اب آپ حضرات ارادہ فرما لیں سارے کے سارے کہ کل سے انشاءاللہ کم سے کم 1 رکوع کی تلاوت ضرور کریں گے. ارے کہہ تو مسلمان انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ بھی اتنا سست نکلتا جیسے ایک ہی بوٹی ملی ہو بقرعید پہ. اللہ نے کئی کلو گوشت کھلایا ہے، پائے دبا کے کھائے، ماں بھیجا، یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں کچھ نہیں چھوڑی ہم نے، اور انشاءاللہ کہنے میں اور 1 رکوع کے اندر ہمارا مسئلہ خراب ہوتا ہے. تو کریں گے نا سب حضرات انشاءاللہ. کل صبح سے معمول بنا لیں. زیادہ نہیں میں کہہ رہا آپ سے، بہت زیادہ تلاوت. صرف کتنی تلاوت؟ 1 رکوع کی، 1 رکوع کی تلاوت. لیکن ایسا پکڑے 1 رکوع کے کہ کل سے شروع ہو اور آخری دن جو ہماری زندگی کا ہے ناغہ نہ ہو پھر انشاءاللہ. اس انداز میں پکڑ لے. اللہ نے چاہا ایک ایک قطرہ جو ہوتا ہے نا وہ دریا بنا دیا کرتا ہے. یہ ایک رکوع انشاءاللہ نامہ اعمال میں بڑی ترقی کا ذریعہ بن جائے. اور یہاں تو اللہ کھلا فرما رہے یتلون کتاب اللہ. جو حضرات اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں گے وہ اللہ سے ایسی سودے بازی کر رہے ہیں، ایسی تجارت اور کاروبار اللہ کے ساتھ میں کر رہے ہیں جس کاروبار میں ان کو کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. تلاوت کتاب اللہ ہو اور
نقصان ہو جائے آدمی کا، ایسا ممکن نہیں۔ تو یتلون کتاب اللہ، پہلی تجارت آپ کے سامنے عرض کر دی۔ حضرات صحابہ کرام کا اگر آپ دیکھیں گے، مجھے اصل یہی عرض کرنا تھا آپ کے سامنے، کیونکہ میں خود اور آپ تمام کے تمام حضرات، ہم سارے کے سارے اس میں کوتاہی میں مبتلا، کسی نہ کسی طرح اگر اللہ کرے ہمارا تلاوت قرآن پاک کا معمول بن جائے اور ہم اور آپ اللہ کے کلام کو روزانہ اہتمام کے ساتھ میں پڑھنے والے بن جائیں، تو پھر دیکھیں کہ دلوں کے اندر کیسی نورانیت اور لطف محسوس ہوگا۔ ابھی ہمیں مزہ ہی نہیں ملا اس کا۔ ہمارے یہاں ایک مثل مشہور ہے نا عوام کے اندر، بندر کیا جانے ادرک کا سواد، اس نے کھایا ہی نہیں ادرک، وہ جانتا ہی نہیں ادرک کا ٹیسٹ کیا ہے۔ تو میں اور آپ اسی کنڈیشن میں، ہمیں نہیں پتا کہ تلاوت کتاب اللہ جب آدمی اہتمام کے ساتھ میں کرے گا تو کیا نورانیت حاصل ہوگی، وہ ٹیسٹ، وہ ذائقہ، وہ مزہ، وہ حلاوت، وہ مٹھاس ابھی ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس لیے ہم اور آپ غلطی میں مبتلا، لاپرواہی کر رہے ہیں۔ جب آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ قرآن پاک لے کر کے آتے تھے، آسمان سے یہ قرآن نازل ہوتا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ قرآن سنتے تھے۔ آپ اہتمام دیکھیں پیغمبر کا کہ قرآن کا اہتمام کیسے فرمایا پیغمبر نے۔ ادھر حضرت جبرائیل لائے اور آ کر کے حضور کو سنا رہے، اللہ کے نبی فوراً حضرت جبرائیل کے ساتھ دوہرانا شروع کر دیتے تھے، جلدی پڑھتے تھے۔ کیوں جلدی پڑھ رہے؟ تاکہ یہ قرآن مجھے یاد ہو جائے، میں ساتھ ساتھ میں حافظ بن جاؤں اور کوئی آیت، کوئی لفظ، کوئی حرکت اس کی میرے قابو سے باہر نہ رہ جائے، ابھی یاد کر لوں۔ اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ اللہ کو آسمان سے آیت اتارنی پڑی، لا تحرک، پیغمبر آپ اپنی زبان کو مت ہلائیے، لتعجل بہ، آپ چاہتے ہیں کہ میں قرآن کو جلدی یاد کر لوں، آپ پریشان مت ہوئیے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، پیغمبر ہم اس کو اتار رہے ہیں، ہم ہی آپ کے سینے میں اس کو محفوظ بھی کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ وہاں سے آتے تھے اللہ کے نبی اور فوراً آنے کے بعد سب سے پہلا کام، ادھر وحی اتری آسمان سے۔ اب یہ نہیں کہ جا کر کے تھوڑی دیر بیٹھ ریسٹ کریں، آرام کریں، کہ ابھی تو وحی اتری ہے، بڑا بوجھ ہو رہا ہے بدن پہ، تھکان ہو گئی ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے، یہ سب نہیں تھا۔ ادھر وحی اتری اور ادھر صحابہ کی مجلس میں آ گئے اور آنے کے بعد فوراً صحابہ کو یاد کرا دیا کرتے تھے کہ ابھی یہ قرآن آیا ہے، اس کو یاد کر لو۔ چنانچہ علماء نے تاریخ کے اندر تحریر فرمایا کہ ادھر قرآن پاک اترنا شروع ہوا اور جس دن قرآن پاک کی آخری آیت اتری ہے تو کئی سارے صحابہ قرآن کے اترنے کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ جس دن آخری آیت آسمان سے آ رہی ہے وہ صحابہ حافظ قرآن ہو چکے تھے، اللہ نے پورا قرآن سینوں کے اندر محفوظ فرما دیا تھا۔ ان مقدس صحابہ کرام میں 4 صحابہ خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ جس دن قرآن پاک مکمل ہوا اس دن یہ 4 حافظ قرآن بن چکے تھے۔ اہتمام دیکھیں امت کا، ہماری طرح نہیں جی بعد میں پڑھ لیں گے، یاد کر لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، لے دے کر کے ہم نے سورتیں یاد کر رکھی ہیں۔ کتنی صورتیں یاد ہیں؟ علم ترا سے لے کر کے سورہ ناس تک، بس بڑے فخر کے ساتھ میں کہتے پھرتے کہ ہاں بہت سارا یاد ہے اور ہماری نماز ٹاپ کی ہو رہی ہے۔ کیسے ٹاپ کی ہو رہی ہے؟ کم سے کم میں اپنے ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں، عوام کو سمجھاتا ہوں کہ ایک پارہ تو زبانی یاد کر لینا چاہیے، 30واں پارہ کم سے کم آدمی زبانی یاد کر لے تاکہ نمازوں کے اندر وہ سنت کے مطابق قرآن کی تلاوت کر سکے۔ ایک پارہ تو یاد ہونا چاہیے کم سے کم۔ کتنا آسان ہے ایک پارے کا یاد کرنا، کوئی بھی مشکل نہیں، اگر آدمی کرنا چاہے تو اس کا اہتمام خاص طور سے فرمائیں، بے توجہی نہ ہو اس کی طرف۔ یہ تلاوت کلام اللہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ اپنی ذات میں رکھتی ہے اور یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ نے صرف آپ کو عطا فرمایا۔ فرشتے بھی اگر اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا چاہیں تو تلاوت نہیں کر سکتے۔
حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس وقت نمازی نماز پڑھتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ مبارک الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو فرشتے اس کے قریب آ کر کے اس کے ہونٹ سے اپنے ہونٹ ملا دیتے ہیں قرآن پاک سننے کی خاطر، محبت دے کے قرآن پاک کی۔ وہ خود پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ سکتے، نمازیوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی نمازی ملے اور ہم اس کے ہونٹ سے ہونٹ ملا کر کے کھڑے ہو جائیں اور اس سے کلام پاک کو سن کر کے مزہ حاصل کر لیں۔ یہ عمل ہے فرشتوں کا، ملائکہ کا۔ تو سب سے پہلی تجارت فرمائی تلاوت کتاب اللہ، اللہ کے کلام پاک کی تلاوت۔ نمبر 2 دوسری چیز، آگے بڑھ جاؤں ورنہ آپ کہیں گے 3 بتائیے، پہلے میں ہی ابھی تک اٹکے ہوئے، آگے کب جائیں گے؟ ویسے ہی آپ ہاتھ بڑی مشکل سے لگتے ہیں، پھر پتہ نہیں اگلی بار کتنے بھی ملے یا نہ ملے۔ نمبر 2 دوسری چیز، آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اقامت صلاۃ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، فرمایا کہ دوسرا کام یہ کرو جس میں کبھی تمہیں نقصان نہیں ہوگا، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ نماز جب موقع ملا جب پڑھ لی، جب موقع ملا غائب کر دی، اور جب دل کرا جب پڑھ لی، وقت نکال کے پڑھ لی، وقت بے وقت پڑھ لی، یہ مطلب نہیں۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے، میں کئی مرتبہ یہاں پہ عرض کر چکا، نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ اس کے تمام فرائض، واجبات، سنت، مستحبات کے ساتھ میں اس نماز کو مکمل ادا کرنا، اقامت الصلاۃ۔ کاروبار کے اندر آپ لگے ہوئے، کاروبار کے اندر آپ مشغول ہیں، اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد میں اپنے کاروبار کو روک کر کے مسجد کے اندر وضو کر کے آ جانا، یہ کہلاتا ہے اقامت الصلاۃ۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ایک گاہک آ گئے اسے بھی نپٹا دوں، اب لاؤ یہ آ گئے اسے بھی نپٹا دوں ورنہ تو میں نقصان میں رہ جاؤں گا، اللہ نے فرمایا نقصان میں اب نہیں، بلکہ اگر تم تجارت میں لگے رہو گے تو نقصان میں رہو گے۔ اگر نماز کے لیے آ جاتے تو یہ رب کے ساتھ میں تجارت ہوتی اور اس تجارت میں نقصان کے کوئی چانس نہیں تھے۔ اب نقصان ہے، تجارت میں لگنے سے نقصان ہے۔ فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، نماز کے اندر وقت لگانا، یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آتی ہے، اور اس تجارت کے اندر اگر آدمی مشغول ہوگا تو کبھی بھی نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ نمبر 3 تیسری چیز بیان فرمائی وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، تیسری چیز نمبر 3 فرمایا تیسری تجارت یہ ہے جو تمہیں کرنی چاہیے اور جس میں کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو کچھ بھی اللہ نے عطا فرمایا، خالی مال نہیں۔ ہمارے یہاں یہ غلط تصور ہے، ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے مال کے خرچ کرنا خرچ کہلاتا ہے، خالی مال کا خرچ کرنا نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی صلاحیتیں آپ کو عطا فرمائی ہے وہ دوسروں کے فائدے کے اوپر آپ خرچ کریں، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کہلاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو دماغ عطا فرمایا ہے، مائنڈ عطا فرمایا ہے، آپ سے کوئی مشورہ لینے کے لیے آئے آپ اپنے ذہن سے سوچ کر کے اچھے سے اچھا اس کو مشورہ دے دیں، یہ اللہ کے راستے میں دماغ کا خرچ کرنا کہلائے گا، یہ ثواب کا کام بنے گا ہمارے لیے۔ کوئی نابینا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا، آپ کو اللہ نے آنکھیں عطا کر رکھی ہیں، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو منزل مقصود کے اوپر پہنچا دیا، یہ اللہ کے راستے میں آنکھوں کا خرچ کرنا کہلائے گا، اس کے اوپر وہ درجہ حاصل ہوگا جو اللہ ذکر فرما رہے۔ خالی نوٹ نکالنا یہ خرچ کرنا خالی یہ نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا خرچ کرنا تو اصل تو یہی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں بھی خرچ کرنے کے اندر آتی ہیں۔ اللہ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ دوسروں پہ خرچ کیجیے۔ اللہ نے آپ کو صحت عطا فرما رکھی ہے، طاقت عطا فرما رکھی ہے، کوئی کمزور جا رہا ہے، آپ دیکھیں روڈ پر بعض مرتبہ کہیں چڑھائی ہوتی ہے، ایک رکشہ والا ہے، بوڑھا ہے، اور وہ بہت سارا سامان رکشہ کے اوپر لادے ہوئے، اس نے پٹا بھی گردن کے اندر ڈال رکھا ہے، پوری طاقت لگا کے کھینچ رہا ہے،
بیچارے کی ہڈیاں باہر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے بعض نوجوان اس کے پاس سے ایسے نکل جاتے ہیں کہ انہیں نظر ہی نہیں آ رہا، گویا کہ اندھے ہو گئے۔ کیا فرق پڑے گا اگر ہم ذرا سا دھکا لگا دیں، اگر ہم ذرا سا ہاتھ لگا دیں تو ہماری کون سی بے عزتی ہو جائے گی؟ یہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مال دیا ہے وہ میرے راستے میں خرچ کرنا، اللہ نے فرمایا جو کچھ میں نے تمہیں دیا وہ سب میرے راستے میں خرچ کرنا، یہ پاور یہ طاقت سب میرے راستے کے اندر لگا۔ اب ہمارے یہاں جم جانے کا تو بڑا شوق ہے، اور وہاں پہ جا کر کے وہ اٹھا رہے جنہیں کیا کیا لوہے پتھر، اور رات کے 12 بجے تک وہاں سے خرافات کر کے آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد میں صبح میں فجر کی نماز میں دیکھو کہ جناب پہلوان صاحب بڑے خراٹے مار رہے ہیں، خیر خیر یہ پہلوان ہے، اس کو تو چوہا کہا جائے تو وہ بھی اس کے لیے زیادہ بڑا مقام ہوگا، جو آدمی راتوں کو جا کر کے اس میں صحتیں بنا رہا ہے اور صبح کو جا کر کے نماز چھوڑ رہا ہے، یہ پہلوان کہلایا جائے گا۔ اللہ کے راستے کے اندر بہادری دکھاؤ، واقعی میں جب پہلوان کہلاؤ گے، خالی یہ باڈی بنانا اور صحت بنانا اور پھر اس چکر میں لگے گھومنا کہ لوگ کس طرح ہماری باڈی دیکھیں۔ جم جانے والے ٹی شرٹ پہنتے ہیں یہاں تک کی، تاکہ یہ مسلز جو بن رہی ہیں نا، جو کٹس لگ رہے ہیں، یہ ذرا نظر آئے، ظاہر ہو، دکھے لوگوں کو روڈ کے اوپر، اور دل تو ان کا کرتا ہے یہ بنیان بھی اٹھا کے پھینک دیں، ننگے ننگے ہی گھومیں، تاکہ بڑھیا کر کے ساری قوم دیکھے ہمارا کہ جم جا کر وہاں پہ جا کر کے لوہے اٹھا رہے ہیں، آ کر کے 10 انڈے کھا رہے ہیں، اور باہر کا کھا رہے ہیں، اندر کا پھینک رہے ہیں کہ اس سے انرجی ملے گی، ٹھیک ہے 10 انڈے کھا لیے اور فجر غائب کر دی۔ یہ کس کمپنی کا پہلوان تیار ہو رہا ہے؟ یہ کہاں جانے والا ہے؟ یہ پہلوان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم پہلوان کس کو سمجھتے ہو، کون ہے تمہاری نگاہوں میں پہلوان؟ دیکھے صحابہ کرام کا جواب، حضرات صحابہ کرام نے فرمایا حضرت جو اٹھا کر کے دوسرے کو پٹخ دے ہم اسے پہلوان کہتے ہیں۔ یہی تو ہے نا ہمارے، جو آدمی پہلوان بن جاتا ہے اور ذرا باڈی اور صحت بن جاتی ہے، جب وہ روڈ پہ چلتا ہے نا تو دبتا نہیں ہے کسی سے، وہ کہتا ہے اگر تو ایک بولے گا تو ڈبل جواب دوں گا، اگر تو اینٹ مارے گا تو میں پتھر، اب تو پتھر بہت پرانی چیز ہو گئی، اگر تم اینٹ مارو گے تو میں تمہاری گولی ماروں گا، اب تم ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو وہ فخر کے ساتھ میں چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کس کو پہلوان سمجھ رہے ہو؟ فرمایا جو اٹھا کر کے پٹخ دے۔ حضور نے فرمایا یہ آدمی پہلوان ہے، یہ پہلوان نہیں کہلائے گا، اٹھا کر کے پٹخنے والا پہلوان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب غصہ آئے اپنے غصے کا گھونٹ پی جائے اور اپنے غصے کے اوپر عمل نہ کرے، وہ حقیقت کے اندر پہلوان ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی پہلوان کا لقب کس کو عطا فرما رہے ہیں، اور ہمارے یہاں پہلوان کس کو کہا جا رہا ہے؟ میں تو ہرگز نہیں کہتا ایسے لوگوں کو پہلوان، میں نہیں کہتا۔ سب سے بڑے پہلوان وہ ہیں جو 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھ رہے ہیں۔ سب سے بڑے پہلوان وہ لوگ ہیں جو روڈ کے اوپر چلتے ہوئے لڑکی کے بدن کے اوپر اگر نظر پڑے اپنے نظر کو اللہ کے ڈر سے نیچے کرنا ہے۔ اصلی پہلوان تو وہ ہیں، انہیں اعزاز ملنا چاہیے پہلوانی کا، یہ ہے مرد مجاہد، اللہ کے بہادر شیر ہیں یہ، انہیں اعزاز ملنا چاہیے۔ اصل خطاب کے حقدار یہ حضرات ہیں، تو میں عرض یہ کر رہا ينفقون، اللہ نے فرمایا جو کچھ میں نے تمہیں دیا وہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ساری چیز اللہ کے راستے میں۔ تو طاقت ہے، صحت ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صحت پہ محنت نہ کرو، صحت بناؤ، لیکن اس کا استعمال اللہ کے دین کے اوپر کرو، اللہ کے دین کے اندر لگاؤ، تو پھر یہ ہمارے لیے ترقی کا ذریعہ ہے۔ جو کچھ بھی عطا فرمائے پھر اسی کے اندر مال بھی آ جاتا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، آپ کو پیسے عطا فرمائے، آپ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جب مسجد کے اندر سامنے سے گولک آتی ہے، اس وقت میں جب ڈالنا پڑتا ہے اس کے اندر اولاً تو
سوچتے ہیں کہ جلدی سے سامنے والا اتنا تیز دھکا مارے کہ مجھے پار کر کے اگلے اسٹاپ پہ رکے، تو میں کہہ دوں گا کہ رکی نہیں ٹرین تو میں کہاں سے اس کے اندر چندہ ڈال دوں، سیدھا معاملہ ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے وہ رک گئی ہمارے سامنے تو پہلی جیب میں زیادہ سے زیادہ 10 روپے کا نوٹ ریڈی رہتا ہے، کیونکہ وہاں کسی کو دکھ نہیں رہا، خاموشی سے جانا ہے، اس لیے 10 روپے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا، اللہ نے فرمایا چھپ کر کے جو خرچ کیا جائے گا وہ ادا اللہ کو بڑی پسند آتی ہے۔ اور اگر کہیں سامنے دینے کا نمبر آ جائے، کوئی آدمی آپ 20 لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہو، مسجد سے کوئی آ جائے کہ رسید کٹوانی ہے، اب تو عزت کا سوال ہے، 10 روپے کی رسید کٹائیں گے ناک کٹے گی، اب تو مجبوری میں 500 کا نوٹ نکال کے دیا جا رہا ہے تاکہ میری حیثیت 10 لوگوں کی نگاہ میں اونچی ہو جائے کہ مسجد کو 500 روپے دیتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے یہاں نہیں چلے گا، سرا، اللہ کے یہاں سب سے محبوب صدقہ اور خیرات وہ ہے جو خاموشی کے ساتھ میں چھپا کر کے کیا جائے، یہ دھماکوں کے ساتھ میں اور دکھلا دکھلا کر کے ادا اللہ کو پسند نہیں آئے گا۔ سرا آگے کھلم کھلا کا بھی تذکرہ فرمایا، لیکن اصل جو ادا اللہ کو پسند ہے وہ سر کی چھپا کر کے صدقہ اللہ کے راستے میں کرنا، دکھاوا نہ کرے اللہ کے راستے میں۔ ایک نواب صاحب کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ صدری پہنتے تھے، نوابوں کا مزاج تھا، لکھنؤ کے نواب مشہور ہیں سارے ہندوستان میں، صدری پہنتے تھے اور ایک جیب کے اندر مونگ پھلی بھر کے رکھتے تھے اور ایک جیب کے اندر بادام، سارا دن مونگ پھلی نکال نکال کے کھاتے رہتے تھے، منہ چلتا ہی رہتا بکری کی طرح سے، پورے دن مونگ پھلی کھاتے۔ اور کوئی آتا ان کے پاس کہتا نواب صاحب اکیلے اکیلے کھا رہے ہو، ہمیں بھی تو کچھ کھلا دیا کرو، تو 2 بادام نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ نواب صاحب آپ خود تو مونگ پھلی کھاتے ہیں، دوسروں کو بادام کھلاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ دوسروں کو بادام اس لیے دیتا ہوں تاکہ یہ سمجھیں کہ یہ آدمی کتنا بڑا امیر ہے کہ سارا دن بادام کھاتا رہتا ہے، سارا دن یہ بادام کھاتا ہے، خالی یہ تصور بٹھانے کے لیے خود بیچارہ مونگ پھلی کھا رہا ہے اور سامنے والوں کو بادام کھلا رہا ہے۔ ابھی سے اللہ کے عذاب میں آ گیا، اللہ نے کہا تو حقدار نہیں ہے بادام کھانے کا، مونگ پھلی بھی گزارا کس سے، دوسروں کو بادام کھلا رہا ہے، کائے کے لیے شیخی بھگاڑنے کے لیے۔ کیا شیخی ہو رہی ہے اس کی؟ کیا بڑی بات ہو گئی؟ تو ہمارے یہاں یہ حال ہو چکا ہے ساری چیزوں کے اندر، دکھاوا۔ فرمایا کہ جو کچھ اللہ عطا فرما رہے وہ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اللہ کو بڑی ادا یہ پسند آتی ہے۔ فرمایا آخر کے اندر تجارت لن تبور، اللہ فرماتی یہ 3 تجارتیں ایسی ہیں، کتاب اللہ کی تلاوت کرنا، نماز کو قائم کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ایسی تجارت ہے لن تبور کہ کبھی بھی تم اس کو کر کے نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ اور آگے فرمایا لیوفیہم اجورہم، اللہ نے فرمایا میں تمہاری ان تینوں تجارتوں کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن عطا کر دوں گا، ویزیدہم من فضلی، اور ان تجارتوں کے بدلے کے اوپر اور بڑھا کر کے بھی عطا کر دوں گا۔ تو انشاءاللہ یہ تینوں تجارتیں کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ نمبر 1 کون سی تجارت کرنی ہے؟ سب بتا دیجئے، یہ نمبر 1 کیا کریں گے؟ قرآن پاک کی تلاوت، اخبار کی تلاوت نہیں، دینک جاگرن کی تو بہت تلاوت کر لی ہم نے آج تک، ساری زندگی امر اجالا اور دینک جاگرن میں گزار دی، اب کل سے کتاب اللہ کی تلاوت انشاءاللہ ہوگی نا؟ کم سے کم اسٹارٹنگ کہاں سے کریں گے؟ کتنی تلاوت؟ 1 رکوع سے۔ ارے بتا دیجئے سب لوگ، کتنی تلاوت؟ 1 رکوع انشاءاللہ۔ اور یہ کب تک جاری رہے گی؟ 1 سال تک یا 2 سال تک؟ کب تک کا ارادہ ہے انشاءاللہ؟ مرنے تک، مرتے دم تک، جس دن دنیا سے رخصت ہوں گے انشاءاللہ اپنا رکوع پڑھ کے جائیں گے۔ نمبر 2 دوسری چیز بیان فرمائی، کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام نماز کو قائم کرنا، ٹال مٹول بہانے بازی نہیں، اہتمام کر کے وقت کے اوپر کسی بھی طرح نماز کو صحیح طور پر ادا کرنا۔ نمبر 3 تیسری چیز بیان فرمائی کہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔
جو کچھ بھی اللہ نے دیا سب اللہ کے راستے میں لگانا ہے. یہ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تینوں تجارتوں کے خوب کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پوری امت مسلمہ میں تلاوت کلام اللہ کو عام فرمائے. اللہ ہم سب کو نماز کے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے راستے میں اخلاص کے ساتھ میں خرچ کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک آپ کے خلاف مہم سی چل رہی ہے، آپ عمرہ کے لیے گئے تھے نا، تو آپ نے کچھ بیان دیا ہوگا نماز کے بارے میں، وہاں کے بارے میں، تو ایک مہم چل رہی ہے آپ کے خلاف تاکہ لوگ بدظن ہو جائیں آپ سے. کیا وہ آپ نے وہاں فرمایا ہوا کچھ کس طرح عمرہ کہ جی نماز نہیں ہوتی وہاں پہ اس طرح کی. اصل یہ تھا کہ حرم شریف کے اندر ایک معاملہ رمضان المبارک کے اخیر اشرے میں، رمضان کا جو اخیر اشرہ ہوتا ہے جب بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے اور حرم شریف میں رش ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو وہاں پر بعض مرتبہ کیا ہوا کہ امام حرم جو حرم شریف کے امام ہوتے ہیں ان کو اندر سے لے کر کے بیت اللہ تک آنا ان کے لیے ناممکن سا ہو جاتا ہے. سیکورٹی والوں کے لیے، حفاظتی انتظام والوں کے لیے بڑا بھاری معاملہ ہوتا ہے کہ امام حرم کو پوری مسجد حرام پار کرا کے اور پھر صحن کے اندر وہاں تک لے کر کے آئے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، کبھی کبھی امام حرم کو یہ فرق کرتے تھے کہ بجائے باہر کھڑا کرنے کے امام حرم کو اندر ہی کھڑا کر کے نماز پڑھوا دی جاتی تھی. جیسے اندر کا حصہ ہے جہاں پر محراب بنی ہوئی ہے، جہاں سے حرم شریف میں تراویح وغیرہ پڑھائی جاتی ہے، وہ اندر کا حصہ ہے. جو باہر طواف کا حصہ ہے وہاں پہ تراویح نہیں ہوتی. طواف کے حصے میں طواف چلتا رہتا ہے، تراویح کے لیے امام حرم بلڈنگ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پر بلڈنگ والی عمارت میں سب لوگ تراویح وغیرہ ادا کرتے ہیں، ساری رات طواف چلتا رہتا ہے. تو بعض مرتبہ یہی عمل وہ فرض نماز میں بھی کر لیتے تھے جب امام صاحب کو وہاں تک لے کر کے آنا دشوار ہوتا تھا. اب جب امام صاحب وہاں نہیں آئے اور لوگ سارے کے سارے پہنچے ہوئے ہیں وہاں مطاف میں، وہاں سب بندی ہو گئی، تو میں نے لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ جب امام صاحب وہاں کھڑے ہوئے ہیں پیچھے عمارت کے اندر، تو جو حضرات امام اور کعبے کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کی نماز ادا نہیں ہوگی کیونکہ وہ امام سے آگے ہو جائیں گے. امام کی سائیڈ میں امام سے آگے ہونے والا اس آدمی کی نماز صحیح طور پر ادا نہیں ہوتی. یہ مسئلہ ہے، آپ سب جانتے ہیں. باقی بیت اللہ کے 3 سائیڈوں کے اندر اگر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے بیت اللہ سے لگ کر کے اور امام صاحب دوسری سائیڈ میں ہو اور پیچھے کھڑے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ سائیڈ بدل گئی. امام کی سائیڈ میں امام سے لے کر کے کعبے کے بیچ میں اگر کوئی آدمی کھڑا ہوگا ظاہر سی بات ہے امام سے آگے ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی. تو یہ ہے اصل مسئلے کی نوعیت. یہ مسئلہ میں نے لوگوں کو بتایا. بعض مرتبہ غلط فہمی ہوتی ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو پریشان ہو جاتے ہیں. تو اصل نوعیت یہ ہے کہ امام اور کعبے کے بیچ کی جو جگہ ہے، اور یہ ہمیشہ نہیں، میں نے یہ بتایا لوگوں کو کہ دیکھ لیا کرو کہ امام کہاں ہے. اگر امام اندر ہے تو پھر جس طرف امام ہے اس طرف کعبے کے سامنے نہ کھڑے ہوا کرو، اس کے علاوہ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں. اور اگر امام خانہ کعبہ پر آ کر کے نماز پڑھا رہا ہے تب تو آپ چاہے کہیں بھی کھڑے ہو جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں بنتا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہر جگہ کھڑے ہو کر کے نماز ادا ہو جائے گی. تو یہ ہے مسئلہ، اس کا آپ لوگ بھی دھیان رکھیں. جب کبھی وہاں پر جانا ہو، کبھی کبھار بہت سخت بھیڑ کی وجہ سے، کیونکہ حالت ایسی ہوتی تھی جب یہ معاملہ پیش آیا کہ حرم شریف میں نماز ادا کرنے کے لیے جمعہ کی نماز، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا، اس میں رمضان میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے فجر کے بعد ہم لوگ 2 گھنٹے کے بعد جاتے ہیں تو حرم شریف میں داخلہ بند ہو چکا تھا، انٹری بند. اس قدر سخت ماحول ہوتا ہے، حد سے زیادہ رش ہونے لگا ہے رمضان المبارک میں. وہاں کے جو حالات ہو گئے ہیں، اس قدر پبلک دنیا بھر سے رمضان کے اندر پہنچنے لگی ہے کہ نظارہ حج کا ہوتا ہے. بعض لوگوں نے اندازہ بتایا کہ حج سے بھی زیادہ پبلک ہونے کو تیار ہے اس موقع پر. تو اس میں ائمہ کو وہاں تک لانا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس لیے اس کا دھیان رکھیں. کبھی اگر امام اندر نماز پڑھا رہے تو ہم لوگ پھر اس سائیڈ میں امام کے آگے نہ کھڑے ہو، باقی کہیں بھی حرم شریف میں کھڑے ہو جائیں تو نماز ادا ہو جائے گی. یہ ہے اصل مسئلہ.
اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا ایک ذرا بتا دیجیے جو قربانی والے دن عید الاضحیٰ کے دن لوگ بال کٹوا رہے ہیں تو اس کا کیا مسئلہ ہے، کیا ہے اس میں؟ ہاں اس کا بھی مسئلہ سمجھ لیجیے، اس میں بھی میں نے بتایا تھا، اس میں بھی پتہ لگا کہ لوگ کچھ سے کچھ سمجھے پھر رہے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے قربانی والے دن بعض لوگ سر منڈاتے ہیں اور یہ کہہ کر کے کہ ہمیں حج کا ثواب مل جائے گا، یہ تصور کر کے سر منڈانا یہ خلاف شریعت ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے، اور یہ ثواب سمجھ کے اگر ہم سر منڈائیں گے تو بدعت ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی، بدعت ہے، کیونکہ دین میں نئی بات جاری کرنا ہے جو دین میں کہیں ثابت نہیں ہے۔ باقی کوئی آدمی نارملی طریقے پر اپنا سر منڈائے، اس کے ذہن میں یہ فضیلت نہ ہو، وہ کہے کہ بس میں ویسے ہی منڈا رہا ہوں، دل کر رہا تھا میرا سر منڈا دیا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ منڈا سکتا ہے۔ یہ فضیلت سوچ کے منڈانا کہ یہ ثواب حاصل ہو جائے گا ہمیں حج کا اگر آج ہم نے سر منڈا دیا، تو یہ غلط عمل ہے، یہ ہمارے لیے گنجا ہو گنجا، ہاں مڈانے کو سوچتے کٹانا ہی مڈانا ہی ہے۔ اچھا، مڈانے کا مطلب گنجا ہونا، تو گنجا ہونا جو ہے ہمارے یہاں پر، تو وہ گنجا ہونا یعنی سر کے اوپر اس طرح چلانا، یہ چیز خلاف شریعت ہوگی اگر اس ثواب کی نیت سے کیا جائے گا۔ باقی آپ نارملی طریقے پر کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے آپ حضرات؟ تو یہ ہے اصل نوعیت اس مسئلے کی اور حکم اس کا۔ تو بس آدمی اپنے معمول کے مطابق منڈا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، صاف کرا لے تو کوئی حرج نہیں، باقی تو یہ ثواب سمجھ کے نہ کریں۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ اب تو ٹکلا وہ حج بہت سستا ہو گیا، 10 روپے میں حج ہو رہا ہے، 10 روپے میں حج ہو رہا ہے، یعنی 10 روپے میں جا کر کے ٹکلا کرا لو، حج کا ثواب مل جائے، تو 10 روپے میں حج ہو گئے۔ تو حج اتنا سستا نہیں ہوا، ابھی اس کے لیے ابھی محنت کرنی پڑے گی، اللہ ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کا ایک گروپ چل رہا ہے عام مفتی حضرات کے لیے، وہ غلط غلط بیانی یہی کروا رہے ہیں۔ ایک ہے جو میں نے 2 مسئلے بتائے آپ کا وہاں کا، اور ایک ہے سر منڈانے والا، تو ایک گروپ بنا دیا ہے اور ایک دوسرے کو اس کے خلاف بھڑکائے جا رہے ہیں مفتی حضرات کے لیے۔ اللہ ہدایت عطا کرے۔ جی بس یہ دعا کرو۔ بہت بڑی مہم چل رہی ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام خطاؤں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ ہماری ہر طرح کی حاجات اور ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 3 اعمال کا خاص طور پر ذکر ہوا ہے، اللہ ان تینوں اعمال کے اوپر اہتمام کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ میں سب سنتوں کے اوپر عمل کرنا آسان فرما۔ یا اللہ تلاوت قرآن پاک کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کتاب اللہ سے جوڑنے والا بنا۔ یا اللہ نماز کو اہتمام نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے راستے میں تمام چیزیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا، ہمارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔